میری اسپین سے اور آسٹریلیا سے بہنیں آئی تھیں، بھائی کی شادی تھی اور میری یہ دونوں بہنیں گل پلازا کے اندر گئیں اور جل کر خاک ہو گئیں۔ یہ بیان دینے والی میڈیا پر آ کر چیخ چیخ کے رونے والی اور یہ کہنے والی کہ ایک بہن کو ڈمپر مافیا نے مارا اور میری ایک بہن معذور ہے، اب میں ان دو بہنوں کی لاشیں کیسے گھر لے کر جاؤں کیونکہ میرے گھر میں میری بزرگ ماں کا جو ہے وہ دم نکل جائے گا۔ میں حکومت وقت سے سوال کر رہی ہوں، یہ کہنے والی یہ فراڈ عورت کون ہے جو کہ گل پلازا کے باہر آ کے رو رو کے دھاڑے مار مار کے یہ بیان دیتی رہی کہ میری دو بہنیں جو غیر ملک سے آئی تھیں اور ان کو جو ہے وہ یہاں پر سانحے کا شکار ہو گئی۔ کون تھی آخر یہ خاتون؟ یہ خاتون کراچی کے رہائشی ہیں، ان کے کل 8 بہن بھائی ہیں جس میں سے ان کی ساری بہنیں کراچی کے اندر ہی رہتی ہیں، اور یہ خاتون جو ہے وہ اس وقت گل پلازا کے باہر کیوں آئی تھی؟ ان کی ایک بڑی سازش تھی کہ اگر جب حکومت وقت جو ہے وہ سندھ حکومت نے جو ہے وہ پیسے اناؤنس کیے تھے کہ تقریباً 1 کروڑ روپے یا کچھ 50 یا 60 لاکھ روپے کی رقم جو ہے وہ متاثرہ خاندانوں میں تقسیم کی جائے گی، تو اس ٹائم پر ظاہر ہے میں بھی کلیم کروں گی کہ میری 2 بہنیں جو باہر ملک میں رہتی تھی ان کو جو ہے وہ ان کی ڈیتھ ہو گئی، اور اس کی وجہ سے ظاہر ہے پھر وہ ڈیٹا وغیرہ بھی نہیں دے پائیں گے، تو اس کی وجہ سے انہوں نے یہ سارا کلیم کیا۔ اور جب ان کی ویڈیو وائرل ہوئی اور ان کے اہلکار، ان کے جو جاننے والے تھے اڑوسی اور ان کے محلے کے جو لوگ تھے، انہوں نے پہچانا اور کہا کہ بھائی نہ تو تمہاری کوئی بہن آسٹریلیا میں اور نہ ہی تمہاری کوئی بہن جو ہے وہ اسپین میں رہتی ہے، تمہاری تو ساری کی ساری بہنیں یہیں پر ہی ہیں، وہ تمہارے بھائی بھی سارے یہیں پاکستان میں رہتے۔ اس کے بعد یہ نیوز جو ہے وہ آنی شروع ہوئی۔ اب آپ دیکھیں یہاں پر گھرانوں کے گھرانے اجڑ گئے۔ ابھی پتہ چلا کہ کتنی لاشیں اس وقت گل پلازا کے اندر سے نکل رہی ہیں، لوگوں کا کروڑوں پیسہ جل کے خاکستر ہو گیا، زندگیاں چلے گئی، ماؤں کے بچے چلے گئے، پوری فیملیاں تباہ ہو گئی، مگر لوگ یہاں پر پیسے کما رہے ہیں، لوگ یہاں پر اب بھی جو ہے وہ اپنا دھندا چلا رہے ہیں۔ اور یہاں پر ابھی ہم نے اور بھی ایک چیز سنی تھی کہ کوئی ٹرک تھے جو کہ یہاں سے ملبہ اٹھا کے لے جا رہا تھا، اس میں سے 2 ٹرک کے اندر جو خالی کوپر بھرا گیا تھا وہ 2 ٹرک غائب کر دیے گئے۔ اب آپ سنیں یہاں پر جب زندگیاں آپ دیکھ رہے اپنی آنکھوں سے، کہتے ہیں نا عبرت کی جائے، کہ آپ اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں کہ لوگوں کو مرتے ہوئے، لوگوں کو سسکتے ہوئے، ویڈیو آ رہی ہے جس کے اندر جو لوگ پھنسے تھے، جو خاکستر ہو گئے، جن کی ہڈیاں گل گئیں، پھر بھی ہمیں عبرت نہیں آ رہی، پھر بھی ہم جو ہے یہاں پر اپنی دکان چمکا رہے ہیں، یہاں پر ہمیں اپنی زندگیوں کی پڑی ہوئی، ہمیں کوئی احساس نہیں ہے کہ کس کا لخت جگر چلا گیا، اس ملک کے اوپر کون سا عذاب آیا۔ اور اگر آپ یقین کریں ہمارے اوپر یہ جو آفتیں آ رہی ہیں نا، پھر آپ دیکھ رہے ہیں اسی ہفتے کے اندر 2 سے 3 مقامات پر آگ لگی ہے، تو کیوں آ رہے ہیں؟ کیونکہ ہمارے اعمال ایسے ہو گئے، ہم نفسا نفسی میں پھر گئے، ہمیں کسی کی پرواہ نہیں ہے، ہمیں موت تو ہم نے بھلا ہی دی ہے، ہم ایک دوسرے کے رزق پہ جو ہے نظریں رکھے بیٹھے، ہمیں ایسا لگتا ہے کہ پوری زندگی ہم نے اسی دنیا میں گزارنی ہے، نہ آخرت ہوگی، نہ آخرت کا کوئی خوف ہمیں رہ گیا۔ اور جن لوگوں پر، جو مسلمان اس طرح کی سوچ رکھتے ہیں نا کہ جو آخرت کو بھول جاتے اور دنیا کی گہما گہمی میں مست ہو جاتے، پھر ان پر اسی طرح کے عذاب آتے۔ جب ہم حکومت کو کوستے ہیں، آپ حکومت کو مت کوسیں، یہ ہم ہی جیسے لوگ ہیں، حکومت کوئی الگ سے آسمان سے مریخ سے نہیں آئی ہے، یہ سب ہم ہی لوگ ہیں، ہمارے اندر کے لوگ ہیں۔ آپ اور مجھے بھی اگر موقع ملے گا تو ہم بھی شاید اسی طرح سے جو ہے وہ لوٹ کے کھا رہے ہوں گے۔ تو خدا را اپنی صفوں میں دیکھیں اس ویڈیو کو، اس خاتون کی اس ویڈیو کو شیئر کریں تاکہ حکومت وقت تک یہ آگے اور کوئی اس کی نیوز نہ چلائے اور پتہ چلے کہ یہ کتنی بڑی اور کتنی شفاق عورت ہے جو کہ اس ٹائم پر آ کر لاشوں کے اوپر کاروبار کر رہی ہے۔ اپنا رکھیے گا بہت سا خیال، دعا میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔